اشراق کی نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا فرمان ہمارے لیے یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنا دلیل کے مانتے ہیں. کیوں؟ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. آپ جن باتوں کو کہہ دیے، مسلمان وہی ہے جو سنے اور اطاعت کرے. سمعنا، سن لیا، اطعنا، اطاعت کر لیا. ہم وہی ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 360 جوڑ ہے، ہم نے بنا کسی چوچرا کے تسلیم کر لیا. آپ نے کہہ دیا، بس اب آگے ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کی امتی ہے. آپ نے ہمیں کہہ دیا، بس ہم کو اس کو تسلیم کرنا ہے. اطاعت اسی کا نام ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے. اب روزانہ اگر انسان صدقہ کرے گا پیسے کی شکل میں، اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے تو 360 روپیہ روزانہ. تو یہ ہر کسی کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ 360 روپیہ صدقہ کرے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی، اس قدر صدقہ کرنے کی کس آدمی کو طاقت ہے کہ روزانہ آدمی 360 روپیہ صدقہ کرے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے اس استفسار پر فرمایا، اس سوال پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں اگر تھوک وغیرہ موجود ہو، یعنی کسی نے کوئی گندگی کر دی ہو، تھوک پھینک دیا ہو. چونکہ پہلے زمانے میں مسجد ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے زمانے میں فرش وغیرہ ہے، قالینیں اور چٹائی وغیرہ ہوتی ہے. پہلے زمانے میں گھاس پھوس پتھر وغیرہ رہتے تھے. تو اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر تھوک دے، حکم جیسا کہ پہلے زمانے میں تھا یہ حکم آج بھی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو بھی وہی ثواب ملے گا اس کو صاف کرنے کا جو پہلے زمانے میں تھا. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن چونکہ آج ہمارے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں اور لوگ جو ہے مساجدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اس کے اندر قالینیں، غالیچے، چٹائیاں، فرش وغیرہ اور کمکمے اور بہت ساری چیزیں لگا کر کے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر تھوک وغیرہ موجود ہو اس کو صاف کر دے، یا یہ کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو. ہم بس اوقات راستہ گزرتے ہوئے رہتے ہیں تو کہیں کوئی پتھر پڑا ہوا رہتا ہے یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا رہتا ہے جس سے عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیس لگا ہو، گر جائے پتھر سے، یا کہ کوئی گاڑیاں چل رہی تھی، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب وہ گاڑی والا اچانک وہاں پر کوئی صورتحال اس کے ساتھ پیش آئی اور وہاں پر بریک مارا، اور بریک مارنے کی وجہ سے کیلے کے چھلکے پر ٹائر تھا اور وہ جو ہے پھسل کر کے جا کر کے ٹکرا گیا اور پھر جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، اور چاہے یہ عام راستہ ہو یا کیا نام ہے نجی راستہ ہو یا سڑک ہو یا گلی کوچے کا راستہ مطلق مراد ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف ہائی وے مراد ہے یا گلی کوچے کے راستے ہے یا چھوٹے چھوٹے جو ہے گلی کے راستے ہوتے وہ نہیں، بلکہ ہر ایک راستے پر یہی حکم ہے کہ کوئی بھی راستہ کیوں نہ ہو، ہر راستے پر کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز گری پڑی ہو، چاہے وہاں پر کانٹے کی شکل میں ہو، تار کی شکل میں ہو، کانٹی کی شکل میں ہو، یا کلے کی شکل میں ہو، یا اور بھی کوئی صورت ہو، یہ سب تکلیف دینے والی چیزوں میں شامل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں گری پڑی ہوئی ہو تو ان کو وہاں سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور اگر 360 کے برابر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز انسان کو نہ ملے، اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میرے پاس میں روزانہ 360 روپیہ صدقہ کرتا رہوں، یا مجھے کچھ مل بھی نہیں رہا مسجد میں گندگی آج کے دور میں کہ کہیں ملتی نہیں ہے، یا راستے پر کچھ ایسا نہیں کہ راستے میں حکومت کی طرف سے لوگ لگے ہوئے اس کو صاف ستھرا، تو کہیں بھی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کی 2 رکعت پڑھ لو، یہی 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں جو ہے نماز اشراق کا خوب اہتمام کرنا چاہیے.
चुनांचे ये तफसीली बहस जो है मिशकातुल मसाबिह के अंदर नकल की अन बुरैदा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़िल इंसान सलासु मिआ व सित्तूना मुफस्सलन फ़अलैहि अन यतसद्दक़ अन कुल्लि मुफ़स्सलिन मिन्हु बिस्सदाक़ क़ालू व मन युतीक़ु ज़ालिका या नबी अल्लाह। तो उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तफसील क़ाल अन नुख़ाम फ़िल मस्जिद तुदफ़िनुहा व शैउ तनहही अन तरीक़ी फ़इल्लम तजिद फ़रक़अत ज़ुहा। इस तरीक़े के तुजज़िउ का ये मिशकातुल मसाबिह की रवायत है। बाबु सलात ज़ुहा अल-फ़स्लुस्सानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 जो कदीमी कुतुब खाना कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 और सफ़ा नंबर 99 हरूफ तहजी बाबुल अलिफ उन्वान है इशराक की नमाज। इसके तहत जो इस मसले को नकल किया गया आप यहाँ देख सकते हैं इस मसले की तफसील को।